بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم قال سے مراد ظاہری علوم یعنی علم حدیث، علم فقہ وغیرہ ہے، اور علم حال سے مراد علم باطن یعنی علم معرفت باری تعالی ہے۔ مگر علم قال ہو یا علم حال ہو، ان تمام علوم کا منبع اور سرچشمہ معلم کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ تمام علوم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھ کر بعد والوں کو سکھائے۔ جو بعد میں آئے ان تمام کو یہ خود سیکھ کر سکھا دیے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اب تک جاری ہے، جس کی تائید کئی روایات و آثار اور بزرگان دین کے احوال سے ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے جب ایمان والوں کو اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، یعنی ان میں سے اپنے محبوب سید عالم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھ کر سنائی۔ حالانکہ ان کے کان اس سے پہلے کلام حق اور آسمانی وحی سے آشنا نہ تھے، انہوں نے ایسا کلام سنا نہیں تھا۔ ان کو آیات بینات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا، جو کہ زندگی کا ایک ضابطہ حیات بن ٹھہرا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قلب و روح کو پاک فرمایا، یعنی تزکیہ نفس فرمایا۔ ان کے نفوس اور ان کی ارواح کو کفر اور ضلالت اور ناپسندیدہ خصائل اور گھٹیا خصائص سے پاک کر کے ان کی آنکھوں اور ان کے قلب سے حجاب اور پردے ہٹا دیے۔ اس طرح وہ اس قابل بن گئے کہ ان کے دل کے آئینے میں حقائق و معارف کی جلوہ گری ہو گئی۔ انہوں نے اپنے رب کی عظمت کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد انہیں احکامات الہیہ کی ایسی تفصیل بیان فرمائی کہ جس کی روشنی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان احکامات پر عمل کرنے لگے۔ ان کے اندر اس آئینہ قلب کے پاک اور صاف ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں جذبہ عبادت اور محبت پیدا ہو گیا۔ اس طرح نہ صرف ان کے نفس کی قوت بلکہ قوت عملیہ اور علمیہ دونوں کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں علم اسرار و حکمت کی دولت سے بھی نواز دیا۔ یہ علم اسرار اور حکمت جو ہے وہ بصیرت کا نام ہے، جو کہ نور الہی کی روشنی سے قلوب پر جو ہے وہ منعکس ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ لوگ حق اور باطل میں، نیک اور بد میں اگر امتیاز نہیں رکھتے تھے تو پھر ان کو حق اور باطل کی سمجھ آ گئی۔ وہ لوگ جہل اور نابینائی میں مبتلا تھے، پھر وہ فرشتہ سیرت بن گئے، جنہیں کوئی اپنا غلام بھی بنانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ دنیا عالم کے استاد بن گئے۔ اسی بات کو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر ان کو کتاب اور حکمت سکھائی کہ وہ اس سے پہلے جو تھے کھلی گمراہی میں تھے۔
دوستو یہاں دو چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہیں کہ پہلی چیز تھی کہ وہ ضابط حیات انہوں نے سکھایا، یتلو علیہم آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر احکامات سنائے، ان کو ضابط حیات سکھایا۔ پھر دوسرے نمبر پر وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد ان کو کتاب و حکمت یعنی علم الاسرار اور حکمت سکھا دی۔ اسی بات کو لے کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے دو طرح کا علم حاصل کیا۔ ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا، جبکہ دوسرے کو اگر میں ظاہر کر دیتا تو پھر میرا گلا کاٹ دیا جاتا۔ دوستو حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دو قسم کے علم ملے۔ اب یہ تشریح کر رہے ہیں اور لفظ کس کے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک علم شریعت جو میں نے تمہیں بتا دیا، دوسرا علم اسرار و طریقت اور حقیقت کہ اگر وہ ظاہر کروں تو عوام نہیں سمجھے گی، اور پھر اس پاداش میں مجھے بے دین سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ شرعی مسئلے بے دھڑک بیان کر دیے جائیں، مگر اسرار، تصوف اور یہ جو حکمت کی باتیں ہیں یہ ہر کسی کے سامنے نہ بیان کی جائیں کہ اس سے فتنہ بھی پھیل سکتا ہے، اس لیے اس کو ہر جگہ ظاہر نہ کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار والا سے دو علم سیکھے، یعنی ایک علم قال اور دوسرا علم حال۔ قال وہ جو بیان کیا جائے، جو کتابوں میں لکھ دیا جائے، اور دوسرا وہ جس کا تعلق دل سے ہے، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہے۔ یہی علم الاسرار ہے، یہی علم الہی ہے، یہی علم الیقین ہے، اور پھر آگے چل کے یہی لدنی علم بنتا ہے۔ مگر یہ صرف حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا ہی خاصہ نہ تھا، بلکہ دوسرے کئی صحابہ کرام نے بھی اس علم کو حاصل کیا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں وہ علم کے 10 میں سے 9 حصے جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سارا علم اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ ابھی بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میری مراد علم الہی ہے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر حضرات ایسے بھی تھے خاص قسم کا علم خصوصیت کے ساتھ ملا تھا۔ مثلا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے فتنوں اور منافقین کے ناموں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ وہ جان جاتے تھے کہ ان میں سے کون سا شخص جو ہے وہ منافق ہے اور آنے والے فتنے جو ہے وہ کس قسم کے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کہیں وہ ان منافقین میں سے تو نہیں، اپنے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ دوستو یہی علم الہی جو ہے علم الیقین بھی ہے۔ صحابہ کرام یقین کے جس مرتبے پر فائز تھے، یقین کے جس مرتبے پر فائز تھے، اس روایت سے بخوبی جانا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک انصاری صحابی سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، اے حارثہ صبح کیسی ہوئی، تم نے صبح کس طرح کی؟
تو حضرت سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصبحت مومنہ حقا، یعنی میں نے اللہ پر سچے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ انظر ما تقول، دیکھ تم کیا کہہ رہے ہو، کس طرح کی بات کر رہے ہو، بے شک ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میرے نفس نے دنیا سے منہ پھیر لیا، اب میری نظر میں دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو بھی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں محبت الہی کے جام پینے کے لیے رات بھر جاگتا رہتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں کہ کب رات ہوگی اور پھر میں جام عشق پیوں گا۔ حقیقت میں جب وہ یاد الہی میں بیٹھتے تھے، جب وہ مراقبات میں اور نوافل میں ہوتے تھے، تو وہ نوافل اور مراقبات اور ذکر اذکار ہم لوگوں جیسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان پر کیفیات وارد ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتیں اور رحمتیں نشاور جب ہوتی تھی تو اس کیف و مستی میں وہ رات گزارتے تھے، پھر دن کو سارا دن پھر دوبارہ وہ رات کا انتظار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت ہے گویا کہ میں عرش الہی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، جنتیوں کو جنت میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور اہل جہنم کو چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ تو نے حق کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ تو میرے دوستو ایک مومن کو بھی ایسا مقام پیدا کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے بے شک اس کا درجہ کم ہوگا، اس کی وہ کیفیات اور حلاوت جو ہے وہ کم ہوگی، علم بے شک کم ہوگا، لیکن اس طرح کا سکون اور اس طرح کا مزہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 بار یہ ارشاد فرمایا اور مزید فرمایا کہ حارثہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نور ایمان کی شمع کو فروزاں کر رکھا ہے۔ چنانچہ ایک دن صبح کے وقت اچانک جہاد کا اعلان ہوا تو یہی حضرت سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر نہ صرف میدان جہاد میں پہنچے بلکہ سب سے پہلے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر ان کی والدہ ماجدہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے میرے لخت جگر کے متعلق بتائیے، کہاں پہ ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں اس پر روؤں نہ غمزدہ ہوں، اور اگر جہنم میں ہے تو جب تک میں زندہ رہوں اس پر روتی رہوں۔ تو محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حارثہ کی ماں، جنت ایک نہیں بلکہ بہت سی ہیں، اور حارثہ جو ہے وہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام یعنی فردوس اعلیٰ میں ہے۔